بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم لوگوں نے بک سٹارٹ کی تھی سیرت النبی کے بارے میں، رائے منظور ناصر کی لکھی ہوئی۔ کل ہم نے اس کا سٹارٹ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی اور اس سے پہلے کیا واقعات پیش آئے۔ آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ کو دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کے اس نام کی وجہ سے تاریخ اسلام میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور حذافہ یا جذامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور مختلف حوالوں سے تاریخ اسلام میں اسی نام سے مشہور ہیں۔ انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، انہی کے ساتھ آپ کھیلے کودے۔ ان بچوں اور ان کے والدین کی قسمت پر رشک آتا ہے واقعی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد حضرت حلیمہ نے جن معجزات کو دیکھا ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک سفید گدھی پر سوار ہو کر مکہ آئیں۔ یہ گدھی بالکل کمزور اور لاغر تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مکہ سے واپسی پر یہ قافلے کی باقی سواریوں سے آگے نکل گئی، جس سے تمام دائیاں حیران رہ گئیں۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں ایک معجزہ دیکھا گیا کہ ایک جانور بالکل کمزور لاغر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ گدھی بالکل صحت یاب اور ایکٹیو ہو گئی۔ دائی حلیمہ سعدیہ کے دودھ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا حقیقی بیٹا خوب سیر ہو جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ ایک بچے کے لیے بھی ناکافی ہوتا تھا۔ مطلب وہ اتنی کمزور تھی، بیمار تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جس سے نہ ہونے کے برابر دودھ ملتا تھا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ یہ ایک تیسرا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ جہاں قبیلہ بنو سعد آباد تھا وہاں سخت قحط تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرنے جاتیں تو پیٹ بھر کر واپس آتیں اور دودھ بھی خوب دیتیں، جبکہ قبیلے کے باقی لوگوں کی بکریاں قحط کی وجہ سے بالکل دودھ نہیں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 2 سال دودھ پلایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے پاس ان کو لے گئیں، مگر ان کا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ نایاب بچہ ان سے جدا ہو جائے۔ ان کو ایک انسیت ہو چکی تھی، محبت ہو چکی تھی، 2 سال میں ان کی کافی اٹیچمنٹ ہو چکی تھی اور ان کی برکت کی وجہ سے ان کے اتنے سارے کام ٹھیک ہو رہے تھے، ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے، تو وہ نہیں چاہ رہی تھی یہ بچہ ان سے دور ہو۔ خیر، لہٰذا انہوں نے بہت اصرار کیا کہ مزید کچھ عرصے کے لیے آپ کو ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری پھیلی تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو ان کی حقیقی والدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مان گئیں اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہے۔ پہلے جس بچے کو غریب اور یتیم سمجھ کر کوئی لینے کو تیار نہ تھا، اب ان کے معجزات کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے اس گوہر نایاب کے حصول کے لیے منت و سماجت کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہاں بڑا اہم ایک شق صدر کا واقعہ ہے۔ شق کا معنی چیرنا اور صدر کا معنی سینہ ہے، یعنی سینہ چیرنا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے واپس جسم میں رکھ کر جوڑ دیا۔ جب بچوں نے یہ سب دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ وہ بچے تھے، وہ دیکھ کر ڈر گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کر دیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کام کیا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان فوراً موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، مگر آپ زندہ و سلامت اور بالکل ٹھیک تھے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کے ہاں پرورش آپ کی کیسے ہوئی؟ حضرت حلیمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے اور 6 سال کی عمر تک والدہ کی آغوش میں محبت میں ہی پلتے رہے۔ آپ نے بچپن میں تیرنا بھی سیکھا، وہ یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینے میں بنو عدی یعنی حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے ان کے ہاں قیام فرمایا تو ان کے تالاب میں آپ نے تیرنا بھی سیکھ لیا۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے، باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن آپ 6 برس کے تھے جب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر یثرب تشریف لے گئیں تاکہ اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ حضرت عبداللہ وہاں دفن تھے تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ اس سفر میں ان کی خادمہ ایمن بھی ان کے ساتھ تھی۔ مدینہ میں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے حضرت آمنہ سخت بیمار ہو گئیں اور مکہ اور مدینہ کے مقام کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کا نام ابوا ہے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ سکتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ جو انتہائی معصوم ہوتا ہے، جو کم عمر ہوتا ہے، جس کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا، اس کا اس طریقے سے راستے میں ان کی ماں کا جدا ہو جانا ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ایک ایسا بچہ جس نے اپنے باپ تک کو نہ دیکھا ہو، اس کی ماں کا انتقال یوں راستے میں اچانک ہو جائے، اس پر غم کے کون سے پہاڑ ہیں جو نہیں ٹوٹے ہوں گے۔ یہ ایک دردناک واقعہ اور دلسوز حقیقت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ نالج، یہ انفارمیشن اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا اس انفارمیشن کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔